وہ ایک بڑی سی بلڈنگ جو کہ بہت بڑا مال تھی مکمل تیار ہوتی اس وقت دلکش نظارہ پیش کر رہی تھی۔ کل اس مال کا افتتاح تھا، سب کچھ تیار تھا۔ اس بلڈنگ سے اپنی سیکیورٹی گارڈز کیمرہ نیچے اترتا، سن گلاسز لگائے 3 پیس سوٹ میں چہرے پہ گلاسز لگائے گارڈز کیمرہ نیچے اترتا، 3 پیس سوٹ میں چہرے پہ دنیا جہاں کی کرخدی لیے باہر آ رہا تھا۔ ماتھے کے 2 بال اس نے وراثت میں پائے تھے۔ کتنے سارے لوگ نے اسے مڑ مڑ کے دیکھا تھا، لیکن اس نے بنا کسی کی جانب ایک نگاہ ڈالے اپنی گاڑی کی جانب قدم بڑھائے۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ مغرور شخص گاڑی میں بیٹھتا اپنے موبائل کو کان سے لگا چکا تھا۔ بلاسٹ! گاڑی آگے بڑھ چکی تھی، موبائل کان سے لگائے وہ صرف ایک لفظ بولا۔ اس کے ایک لفظ بولتے ہی پوری بلڈنگ اب پلاٹ سے اڑی تھی اور دیکھتے دیکھتے زمین بوس ہو گئی تھی۔ ہر طرف گھما گھومی پھیل گئی تھی شور شرابہ اور چیخو پکار، جسے وہ شخص بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے تو ماضی نے پھر سے تنگ کرنا شروع کیا۔ راہم شابری نام کا ایک ہی تھا، پورے انڈر ورلڈ ڈون کا بےتاج بادشاہ، بظاہر ایک بزنس مین لیکن حقیقت میں وہ ڈون تھا، بہت بڑا ڈون جو اپنے باپ کی وفات کے بعد ان کی جگہ سنبھال چکا تھا، اور ہر بڑا گنڈا اس سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ بے باک اور نڈر تھا۔ اس کی کوئی کمزوری نہیں تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ اکیلا تھا لیکن مستقل قریب میں اس کی ایک لڑکی سے مات دینے والی تھی، جو اس کی کمزوری اور پھر طاقت بننے والی تھی۔ صبح شام کچن میں کھڑی کیک پیک کر رہی تھی۔ آج اس کے بھائی شاہزم کی 18ویں سالگرہ تھی۔ وہ بہت خوشی سے اس کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیک اور بہت سارا انتظام کر رہی تھی۔ وہ کالج گیا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ لوٹا تب تک روشا نے سب تیار کر دیا تھا۔ گھڑی پہ نگاہ دوڑاتے وہ تیار ہونے کے لیے شاور لینے کے لیے چلی گئی، پر جانے سے پہلے ہال میں ایک تنقیدی نگاہ ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ پرفیکٹ! شاور لے کے نکلی تو ابھی وقت تھا اس کے واپس لوٹنے میں، اس لیے وہ اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن انتظار طویل ہوتا چلا گیا۔ کافی دیر ہو گئی، وہ نہ لوٹا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے اس کے دوست کے نمبر پہ کال کی لیکن اس نے نہ پک کیا۔ وہ واقعی پریشان ہو گئی۔ بابر کے نمبر پہ کال کرتی ہوئی اس کے دوست کے نمبر پہ کال کر گئی، جو تھوڑی دیر بعد پک ہو گئی تھی۔ بابر، شاہزم کہاں ہے؟ ابھی تک لوٹا کیوں نہیں؟ روشا نے اس کے ریسیو کرتے ہی پوچھا۔ روشا آپ ہی وہ رو رہا تھا۔ روشا کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا ہوا؟ تم اب رو کیوں رہے ہو؟ شازر کہاں ہے؟ روشا گھبرائی۔ آپ ہی وہ ہاسپٹل میں، آپ آ جائیں پلیز۔ اس کے بعد جیسے روشا کی سانسیں کھینچ لی تھی۔ روشا اس کے بتائی گئی ہاسپٹل کے ایڈریس پہ پہنچی تو ایمرجنسی کی جانب بڑھی۔ کہاں ہے شاہزم؟ روشا نے باوروں کی طرح شاہزم کو تلاشا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں ہے، آپ ہی اسے گولیاں لگی ہیں، بابا نے روتے ہوئے کہا۔ روشا پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی مزید کچھ کہنے کی۔ وہ کیسا ہے؟ اپنی آواز روشا کو کھائی سے آتے ہوئی سنائی دی۔ ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں۔ بابر کا لہجہ بھی تکلیف لیے ہوئے تھے۔ ایک طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ روشا ان کی طرف بھاگی۔ ڈاکٹر میرا بھائی، وہ دل مضبوط کرتے پوچھ رہی تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی، 2 گولیاں ان کے جو پیٹ میں لگی وہ ہم نے نکال لی، لیکن یہ گولی دل کے پاس لگی ہے، اس کو نکالنے میں بہت وقت لگا۔ گولی کا زہر دل میں پھیل گیا اور ہارٹ۔ میرا بھائی ٹھیک ہے؟ روشا نے ان کی بات کاٹتے قامتی آواز میں پوچھا۔ آئی ایم سوری، ہم اس جوان کو بچا نہیں سکے، ڈاکٹر کہہ چکے تھے، لیکن روشا کی دنیا اندھیر کر گئے تھے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد ایک بھائی کا ہی سہارا تھا اس کے جینے کی وجہ، آج وہ بھی چھین گئی۔ وہ اس بری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اپنی اطراف پاگلوں کی طرح نگاہ دوڑاتے وہ آپریشن تھیٹر کی جانب بھاگی، جہاں شاہزم کے چہرے کو سفید کپڑے سے ڈھکا جا رہا تھا۔ روشا کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اپنی دھڑکنوں کو مٹھی میں دبوچے وہ اپنے من بھاری ہوتے قدموں کو اٹھاتے اس کے پاس آئی۔ آج ہی وہ 18 کا ہوا تھا اور آج ہی کے دن اس دنیا میں آیا تھا۔ صرف 18 سال جیا تھا، اتنی سی عمر لکھوا کے لایا تھا۔ روشا اس کے پاس بیٹھی بے آواز روئے چلی جا رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے سفید کپڑا ہٹایا تو خود پہ ضبط نہ کر سکی۔ وہ ہنستا مسکراتا چہرہ ہمیشہ کے لیے ماند پڑ گیا تھا۔ وہ ہنسی کی گونج، وہ جینے کی امنگ، کچھ کر دکھانے کا جنون، سب کہیں کھو گیا تھا۔ بچی تھی تو تنہائی، درد اور جدائی۔ وہ اس وقت تھائی لینڈ کے مشہور اور خوبصورت شہر بینکاک میں موجود تھا۔ گرینڈ پیلس بینکاک کا مشہور تفریح مقام تھا۔ وہ اپنے دن اور رات ایسی خوبصورت مقامات کی سیر میں گزار دیتا تھا۔ گرینڈ پیلس کے قریب چاؤ پرائے
دریا کے کنارے موجود خوبصورت ہوٹل شنگریلا ہوٹل میں وہ موجود اپنے خوبصورت کمرے میں کھڑا ونڈو سے چاؤ پریا دریا کے وجود کا شور سن رہا تھا۔ رحم شاہ نواز، جو خود کو رحم شاہ کہلواتا تھا، اس وقت سب کچھ بلائے بس ایک ہی نقطے پر مرکوز تھا: سلطان کی موت۔ اس کا سب سے بڑا دشمن ابھی وہ اپنی سوچوں میں غلطا تھا کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ اس کے خاص آدمی کا فون تھا۔ رحم نے فوراً کال ریسیو کی اور جو خبر اسے ملی اس نے فوراً پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ ٹکٹس بک کرواتا وہ اس وقت تھائی ایئر ویز پہ موجود تھا جو ڈائریکٹ پاکستان پہنچاتی، لیکن اسے تھوڑا ویٹ کرنا پڑ رہا تھا جو اس کے لیے سوہانے رو تھا۔ اچانک شاہزم کی موت نے روشا پہ سختہ طاری کر دیا تھا۔ آج صبح ہی تو وہ کالج کے لیے نکلا تھا، کتنا خوش تھا وہ۔ آج اس کے کالج میں کوئی فنکشن تھا۔ روشا نے جاتے ہوئے اس کی نظر بھی اتاری تھی، لیکن پھر بھی نظر لگ گئی۔ اب وہ اس کی صورت میں سامنے تھا۔ کیا ہوا، کس نے کیا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، صرف ایک بھائی کا ہی سہارا تھا۔ اسے آج وہ بھی چھین گیا۔ جب سے ہاسپٹل سے آئی تھی بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اس کے تو آنسو بھی نہیں بہہ رہے تھے، سکتہ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ محلے والوں نے غسل دیا اور جنازے کا بندوبست کیا۔ بیٹا روشا بھائی کا جا رہا ہے، آخری بار اسے دیکھ لو۔ پڑوس کی خالہ شگفتہ نے اس کی شاہزم کی طرف متوجہ کروانا چاہا، لیکن پھر بھی اس کا سکتہ نہ ٹوٹا۔ بن ماں باپ کے وہ دونوں بچے تھے، پورا محلہ انہیں جانتا تھا، بہت نیک و شریف تھے، سب کے کام آتے تھے، ان کا محلہ ان کی فیملی تھا۔ روشا شاہزم کو دیکھ جیتی تھی، لیکن آج وہ نہیں تھا تو کیوں زندہ تھی؟ روشا شاہزم جا رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے قریبی دوست معصومہ نے اسے پکڑ کے جھنجھوڑا، سبھی کی آنکھیں اشک بار تھی۔ روشا کو شاہزم کے پاس لے جایا گیا، شاہزم کا چہرہ دیکھتے ان کے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ وہ معصوم آج ہی 18 کا ہوا تھا اور آج ہی شاہزم آنکھیں کھولو میرے بھائی، وہ اسے چھونا چاہتے تھے لیکن چھو نہ سکے۔ جب وہ چلا گیا روشا تڑپ کے آگے بڑھی، معصومہ نے اسے بمشکل سنبھالا۔ مانو میرا بھائی سے واپس لا دو پلیز، میں کیسے رہوں گی اس کے بنا، مشا ہوں گی، پلیز اسے واپس لے آؤ، روشا مر جائے گی شاہزم کے بنا۔ وہ روئے جا رہی تھی، سبھی ایک بار پھر اشکبار ہو گئے تھے۔ اس لڑکے نے سب کو رلا دیا تھا، شواں جہاں اٹھا تھا، سب کے دہل گئے تھے دل۔ میرا شاہزم واپس لا دو، روتے روتے وہ وہیں گر گئی۔ معصومہ نے اس کو سنبھالتے واپس اندر لایا، اسے پانی پلایا، لیکن وہ بس روئے جا رہی تھی۔ وہ کیسے جا سکتا ہے، میرا بچہ تھا وہ، بھائی نہیں، کیسے؟ اسے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی وہ روئی جا رہی تھی۔ اسے خود کو سنبھالنا بہت مشکل لگ رہا تھا، درد تھا کہ دل میں بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں میں پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنوں گا اور لوگوں کا مفت علاج کروں گا، میں غریبوں کا ڈاکٹر بنوں گا، بنا پیسے کے ان کا علاج کروں گا، دل سے خدمت کروں گا۔ آپی، جو لوگ اچھے سوچتے ہیں وہ اللہ کو بہت عزیز ہوتے ہیں، میں بھی اللہ کو عزیز ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے کچھ دن بعد کہے کی بات یاد کرتی روشا نے سختی سے آنکھیں مینچ لی۔ کتنا کرب تھا، کتنا درد تھا، وہ واقعی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ وہ پاکستان کراچی ایئرپورٹ پہ تقریباً 5.5 گھنٹے بعد لینڈ کر چکا تھا۔ اب اس کا رخ اپنے مینشن کی جانب تھا۔ وہ رحم شاہ نواز اپنی کمزوری کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا، وہ اپنا راز رکھنا جانتا تھا، اور جہاں اسے خود موجود ہونا چاہیے تھا وہاں وہ سایہ بن کے پہنچا تھا۔ رات کے آخری پہر بلیک پینٹ شرٹ اور بلیک ہڈی میں چہرہ چھپا اس گھر میں موجود تھا، جس گھر میں کل اس وقت ہر طرف سکوت طاری تھا، بالکل خاموشی تھی، کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اس کے پاس وہ اکیلی تھی، اس بات نے اسے مزید مشتعل کر دیا تھا۔ وہ بہت خاموشی سے اس کے کمرے کی جانب پیش قدمی کر گیا، جہاں وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس نے نیند کی گولی کھائی ہے، تبھی اس طرح بے خبر سو رہی تھی، ورنہ روشا علی ہو اور اتنی بے خبر ناممکن تھا۔ ہاں 2 سال پہلے والی وہ روشا ہوتی تو وہ مان جاتا، لیکن اس وقت یہ لڑکی کمزور اور عام لڑکی نہیں تھی، بلیک بیلٹ تھی، خود کی حفاظت کرنا جانتی تھی۔ وہ اس کے قریب بستر پہ بیٹھتا اس کا اترا چہرہ دیکھنے لگا، جس پہ آنسوں کے میٹھے میٹھے نشان تھے، کرب تھا، تکلیف تھی، اور اس لڑکی کی تکلیف کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا تھا۔ اس کے دکھ کا اندازہ تھا کہ جیسے ہی اسے پتہ چلا وہ بینکاک سے پاکستان پہنچا تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کا ڈان اس وقت رات کے آخری پہر چھپ کر اپنی محبوبہ، اپنے عشق کے پاس آیا تھا۔
बस चंद घड़ी से देखा और इतनी खामोशी से वापस लौट गया। सुबह वो जागी तो इसे अजीब सा एहसास हुआ। एक मखसूस परफ्यूम की खुशबू उसके इर्द गिर्द फैली हुई थी। वो चकराते सर के साथ उठी। नींद का गलबा अभी भी था। वो नींद की टैबलेट्स लेके सारी दुनिया से बेखबर सोई थी। वो दिमाग को सुकून देना चाहती थी, लेकिन दिमाग ने कब सुकून करना था। आंखें फिर से नम होने लगी। कितने दिन गुजर गए थे, लेकिन शाजिम की मौत को रोशा भूल ही ना पाई थी। इसका दोस्त बाबर आज काफी वक्त रोशा के पास बैठा शाजिम की बातें करता रहा, जबकि इसके सारे वक्त के दौरान रोशा बिल्कुल चुप रही। मुझे इस जगह ले चलो जहाँ ये सब हुआ था बाबर। रोशा की दर्द भरी आवाज पे बाबर चौंका और फिर रोशा को अपनी बाइक पे ले आए। वो इस जगह पहुंचा जहाँ शाजिम के साथ वो हादसा हुआ था। जगह ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। मेरे भाई को बचाने या ना आया, ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब रोशा को अभी तक मिल नहीं रहा था। इस चाय वक़्त पे खड़े होते हुए अपने आंसू ना रोक पाई। यही वो जगह है अपी जहाँ शाजिम ने दम तोड़ा था। बाबा ने क्रुप से कहते अपना रुख मोड़ा था। कैसे? वो बोलता कि किस तरह शाजिम ने इसकी आंखों के सामने 3 गोलियां खाई थी। रोशा घट्टों के बल जमीन पे बैठती चली गई। इस जगह को हाथ लगा के देखा जहाँ अभी भी कहीं एक जगह खून के धब्बे मौजूद थे। मेरा शाजिम। रोशा फिर से रोती। मैंने मना भी किया था आपी कि मत जाओ, लेकिन वो ना माना। एक लड़की थी जिसका गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था। बेचारी पूरी तरह गाड़ी में फंस गई थी, बस इससे ही बचाने। लेकिन देखते ही देखते सब। बाबर भी रो दिया। रोशा ने सख्ती से लब भेजी। जिन जालिमों ने ये सब किया मैंने नहीं छोड़ूंगी। मैं कसम खाती हूँ शाजिम, जब तक तुम्हारे कातिलों को ढूंढ कर ऐसी मौत न दे दूं, मैं आराम से नहीं बैठूंगी। दिल ही दिल में तहिया करती उठी थी। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है शाह के कातिलों को ढूंढकर इन्हें मौत के घाट उतारना। रोशा बाबर की जानिब पलटी। क्या तुम इन्हें जानते हो जिन्होंने ये सब किया? रोशा के सवाल पे वो थमा। नहीं आपी, लेकिन शायद वो गुंडे थे। वो इस लड़की को मारना चाहते थे जो गाड़ी में थी। शाह ने इसे बचाना चाहा तो इन्होंने शाह को भी। लड़की कौन थी? रोशा के माथे पे बल पड़े। इर्द गिर्द देखा, शायद कोई सीसीटीवी कैमरा वहां नस्ब हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इतना अहम रोड का एरिया था, फिर कैसे कोई कैमरा नस्ब नहीं था? रोशा हैरत ज़दा हुई। कुछ तो गड़बड़ थी, कोई वजह तो होगी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि एक आदमी इसके पास से गुजरता। इसके हाथ में कुछ थमा गया। इसमें एक फ़ोन नंबर लिखा था और एक तहरीर। अपने भाई के कातिल तक पहुंचना है तो इस नंबर पे कॉल करो। घर आके रोशा ने इस नंबर पे कॉल के मुकाबले एक शख्स था और रोशा की इजाज़त से वो शख्स इसके घर के दरवाजे पर पहुंच गया। रोशा ने बिना डरे दरवाज़ा खोला तो सामने एक 30 से 32 साल शख्स मौजूद था, जिसकी पर्सनैलिटी सामने वाले को मरूब कर देने वाली थी। क्या अंदर आ सकता हूँ? इस शख्स ने अपना कार्ड दिखाते रोशा से अंदर आने की इजाज़त मांगी और फिर जो कुछ इसने बताया रोशा सोच में पड़ गई। मुझे क्या करना होगा? कुछ ही पल में इसने फैसला ले लिया। वो एट द स्पॉट फैसला लेने वालों में से थी। इसकी बात पे जाजी मुस्कुराया और इसे अपने सारा प्लान समझाया। साथ एक फाइल दी। इसमें शख्स की सारी डिटेल्स हैं और ये रहा एड्रेस जहाँ पे वो शख्स तुम्हें मिलेगा, जिसके ज़रिए हम इन कातलों तक पहुँच सकते हैं। जाजिम की दी हुई फाइल को एक नज़र देखती ही वो चिट थाम गई। मुझे उम्मीद है कि ये काम राजदारी से होगा और ईमानदारी से। जाजिम ने उठते हुए कहा, अगर मेरी ईमानदारी पे इतना ही शक है तो ये काम आप मुझे दे क्यों रहे हैं? रोशा के सवाल पे जाजिम के जाते जाते कदम रुके। वो फिर मुस्कुराया था। वक्त आने पे बताऊंगा। आज रात ठीक 9 बजे बताए गए एड्रेस पे पहुंच जाना। बाकी का काम समझा दिया है। अब हमारा फ़ोन पे राब्ता रहेगा। अल्लाह हाफिज़, वो कहता जा चुका था, जबकि रोशा ने वो फाइल खोली। शाह नाम पढ़ के रोशा का दिल जोरों से धड़का। बहुत गर्व से दिल ने किसी हस्ती को याद किया था, लेकिन इसे याद करते रोशा ने एक झुरझुरी सी ली। इस फाइल में वो तमाम डिटेल्स थी, लेकिन इस शख्स की तस्वीर न थी। रोशा ने वो फाइल बंद करती इस चिट पे लिखे एड्रेस को देखा और दिल ही दिल में अपने भाई के कातिल को इन कैफरे किरदार तक पहुंचाने का तहैया करती इस जगह पे जाने के लिए तैयार होने लगी, जो कि एक क्लब का एड्रेस था।
क्लब में हर तरफ रोशनियां बिखरी पड़ी थी। रोशा मास्क पहने अंदर आई, एक तरफ बैठी थी। सभी अपने आप में मगन थे। रोशा को इस शख्स का इंतजार करना था, जिस शख्स से मिलकर वो अपने भाई के कातलों तक पहुंच पाती। इसे इंतजार करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक से ऐसे लगा क्लब में भूचाल आ गया हो। अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ वो क्लब में एंटर हुआ, मुकम्मल ब्लैक 3 पीस सूट में एंट्रेंस पे खड़ा, सब तरफ तनकीदी निगाह दौड़ाता, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां से जाने का इशारा करता खुद आगे बढ़ा। रोशा एक कदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इसकी पर्सनैलिटी ही इंतहाई सहरंगेज थी और उसकी नीली आंखें, वहीं पर रोशा का दिल डूब के उभरा। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको मिली ये बहार जिंदगी में। ये मंजर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का है, जहाँ ज्यादा तादाद लड़कों की थी और सबके सब बिगड़े रईस सादे। इनमें एक ऐसा शख्स भी था जो पूरी यूनी की जान था, यूनी का चैंपियन कहलाता था। अपनी खूबसूरती और मर्दाना दिल समाती शख्सियत देखने वाले को एक पल में अपनी गर्वेदा बना लेता था। वो हर लड़के का क्रश था, लेकिन जिस लड़की की तलब थी वो कोई और नहीं, रोशान अली थी। वो हमेशा इसे दूर से देखा करता था, कभी पास आके मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, लेकिन रोशा हमेशा इसके साथ देखना अंदाज से पजल होती थी। और आज तो हद ही कर दी। बिल्कुल सामने आते वो इसके सास्ता रोक गया। क्या मसला है? वो तरिश्तगी से बोली। गुस्सा ना करो तो एक बात करनी है। वो इसे नजरों के सार मिले मजबूर कर गया। पास से गुजरते कुछ स्टूडेंट्स इन्हें देखकर खिसियानी हंसी हंस रहे थे। बोलो। रोशान का लहजा अभी भी सब बात था। शादी करना चाहता हूँ तुमसे, अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। बिना डरे या झिझके हमने अपनी बात रोशा से कही, जो हैरानी से इसे देख रही थी। क्या क्या बोला तुमने? रोशा का दिमाग घूमा था। क्या सुनाई कम देता है? तंज करता वो सच छटक गया। तुम जैसे गुंडे से शादी करूंगी मैं? सोच भी कैसे लिया तुमने? वो से दबे दबे लहजे में बोली। नहीं, भंकारी थी लहजे में शदीद नफरत को महसूस करते राम ने लब भेजे। तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारे नसीब में ये गुंडा ही है। राम ने अपने गले में पहनी चेन को घुमाया। सुर्ख और सफ़ेद रंगत का हामिल वो शख्स जिस पे यूनी की सारी लड़कियां फिदा थी, वो यूनी का डॉन और रोशा की नज़र में गुंडा था। वो रोशा का दीवाना था। ये तुम्हारी भूल है मिस्टर राम शाह। रोशा अली मरती मर जाएगी, लेकिन तुम जैसे गुंडे से कभी शादी नहीं करेगी। रोशा की आवाज़ ऊंची हुई थी। ये लड़की होश कर होश, मेरे बेटे को ना करने वाली होती कौन है तू? राम के वालिद के अचानक आते वहां मौजूद सभी को सांप सूंघ गया। राम के माथे पे पल पड़े। डैड, होने वाली बहू है आपकी, थोड़ा लिहाज कर ले। राम ने आंखों ही आंखों में समझाया था। बहू माई फुट। रोशा गुस्से की बहुत तेज थी। यही वजह थी कि इसकी आज तक दोस्ती बहुत ही कम लोगों से हुई थी, बल्कि ना होने के बराबर। और सामने खड़ा शख्स तो इसे वैसे भी आंकड़ा भाता था। क्या बकवास की है? फिर से बोल। उसके फादर को फिर से गुस्सा आया। वही जो आपने सुना। वैसे आप जानते मैं आपके बेटे को गुंडा समझती आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था बाप बेटे से बड़ा गुंडा होगा। रोशा राम शाह का हाथ उठाता। यूनी ने यह मंजर देखा था। रोशा की जुबान तालू से जा चिपकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड से इस तरह बात करने की? राम की आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख हुई थी, लेकिन इस बार रोशा ने बोलने की गलती ना की। बेटा गुस्सा ना करो, बल्कि इसे उठाओ और ले चलो। निकाह में लो और ज़बान खुद बहुत काबू में आ जाएगी। राम के फादर जुबैर शाह ने राम के कंधे पे हाथ रखते नफरत और गुस्से से कहा। राम ने गर्दन मोड़ के इन्हें देखा। गुस्सा जब्त करते गर्दन के बैक को रब किया, जबकि जुबैर शाह की बात सुनते रोशान को सख्त डर लगा। वो कदम पीछे हटी, डर के सामने खड़े राम शाह को देखकर। नहीं डैड, राम शाह के लिए ये लड़की इसके डैड से ज्यादा अहम नहीं। 2 कदमों का फासला मिटाता वो रुशिया के करीब आया। रुशिया भी इन्हीं 2 कदमों से पीछे हटी। दिलो जान से चाहा था तुम्हें, बिना किसी गर्ज के, लेकिन आज। राम शाह का लहजा टूटा था, लेकिन वो मजबूत चट्टान बना खड़ी थी। लेकिन आज सबके सामने जो तुमने कहा, इसके बाद से तुम राम शाह के दिल से हमेशा के लिए उतर गई हो। एक एक लफ्ज चबा चबा के कहते नफरत भरी निगाहों से सामने खड़ी लड़की को देखा। जाओ, आज़ाद की आज अपनी मोहब्बत से तुम्हें, जो एक तरफा थी। राम शाह ने इसे जोर का पीछे की जानिब धक्का दिया। वो संभल ना सकी और दूर जा गिरी। रुख पलट के लब भेजे राम शाह को देखा। आइंदा हम नहीं मिलेंगे। तुम राम शाह की शक्ल भी नहीं देखोगी कभी अपनी जिंदगी में। उंगली उठा के वार्न करता वो वहां से लंबे लंबे डग भरता चला गया, जबकि जुबैर शाह ने गुस्से की एक निगाह रोशा पे डाली
वो खुद भी बेटे के पीछे ही यूनि से निकले। सभी की हंसी भरी नजरें अब रुषा पे थी। राम शाह ने पलट के भी ना देखा। वो ऐसा गया कि फिर कभी पलट के ना आए, लेकिन आज 2 साल बाद वो सामने था, अपनी पूरी आन बान शान के साथ। हाँ, वो शख्स कोई और नहीं, राम शाह ही था। और रोशा को इससे मदद चाहिए थी। अपनी बेबसी पे वो रुख दूसरी जानिब फेर गई। आंखों से आंसू धीरे से पहुंचे। क्लब में रौनक अब अरूज पर थी। शाह ने मुस्कुरा के एक नज़र स्टेज पे देखी और काउंटर की जानिब बढ़ता अपना ऑर्डर पास करता वापस नजरें सामने टिकाई। म्यूजिक ऑन था। रोशा की बेख्तियार नजरें शाह पे उठी। वो लफ्ज की बातें कहती क्यों दरमियान में रुकी, भी ना पाई, रह भी ना पाई, क्यों बेवजह है ये बेबसी। तुम में हम में तुम है। शाह को अचानक से खुद को किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो नजरें घुमाते सामने इस लड़की को देखा जो बेखुद होते से देख रही थी। किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। बिना पलक झपके वो इस लड़की को देखे गया जिसके चेहरे पे मास्क था और ग्रीन आइज बस बरसने को तैयार थी। सर, आपका ऑर्डर। काउंटर पर खड़ी लड़की की बात पे वो चौंका और इस मास्क वाली लड़की की जानिब से फौरन नजरें हटा ली, जिसे एक पल में वो पहचान गया था। बिना किसी तासर के अपने गिलास को लबों से लगाए, जबकि रोशा को यूं इसका नजरअंदाज करना सख्त नागवार गुजरा था। जबकि गिलास पे शाह की गिरफ्त सख्त हुई थी। रोशा का एक कदम इसकी जानिब बढ़ा था, लेकिन लड़खड़ा गया था कि इसी शाह ने रुख पलट के इसकी जानिब देखा। रोशा का दिल जोरों से धड़का, कदम भी थमे। वो इसे पहचान गया था, इसे ही देखे जा रहा था, लेकिन हमेशा की तरह इसकी आंखें लाल थी। पर आज मेरी अजनबियत भी थी। गिलास हाथ में टूटा था, इसकी कुर्सियां शाह के हाथों को लहूलुहान कर गई। जबकि बिना पलक झपके वो अब तक रोशा को ही देख रहा था। रोशा ने तड़प कर इसे देखा और कदम इसकी जानिब बढ़ाए, लेकिन वो रुख फेरे अजनबियों की तरह लंबे लंबे डग भरता क्लब से बाहर निकलता चला गया। रोशा के कदम खुद ही थम गए। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब हैं वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। मेरी बात सुने रहम। रहम से बाहर जाता देख अपना मास्क उतार के फेंकती इसके पीछे ही भागी थी और राहदारी से इससे पुकारा, रहम नहीं शाह। वो मुड़ा था और गहरा लोद नजर से देखा। वक्त कितनी तेजी से गुजरा था, वो बदल गया था। इसकी आंखों में आज मोहब्बत कहीं नहीं थी। रोशा का दिल बुरी तरह दुखा। मिस्टर शाह, मुझे आपकी मदद चाहिए प्लीज। रोशा ने लब काटते पलके छिटकाते उठाते बामुश्किल कहा। राम शाह ने अपने बॉडीगार्ड्स को देखा जो इसके साथ साथ इसने एक रुमाल इसकी तरफ बढ़ाया। शाह ने अपने हाथों से कांच खींच के निकाला, एक दो और तीसरा भी। खून अभी बह रहा था, जिसे देखे रोशा को तकलीफ हो रही थी। रुमाल से खून साफ करता, एक और रुमाल लेता, वो अपने हाथ पे बांध के। इस वक्त सब अंदर थे और राहदारी में कोई भी ना था सिवाय शाह और इसके आदमियों के। गेट लॉस्ट, शाह ने गुस्से से देखते कहा और पलटा। प्लीज एक बार बात सुन लें। वो मिन्नत समाजत पे उतर आई थी जो शाह को मजीद तैश दिला रहा था। वो इस वक्त यहाँ आया भी इसी की वजह से था। इसे इत्तला मिल गई थी कि वो इस क्लब में आ रही है इससे मिलने, तो वो इसे मुलाकात का शर्फ बख्श गया, लेकिन वो इसकी किसी भी तरह की कोई मदद करने को तैयार ना था। मुझे सच में मदद चाहिए प्लीज। वो रास्ता रोके खड़ी थी। शाह ने लब भेजे। इस सिद्धी लड़की को देखा और गुस्से से इसकी कलाई थामी और वहां से चला गया। इस अचानक इब्तिदा पे रोशा बुरी तरह बौखलाई इसके साथ घसीटती चली गई। उसे लिए एक डार्क रूम में आया था। इसका बॉडीगार्ड बाहर ही रुका गया था। एक बार की कई बात तुम्हें समझ नहीं आती, दफा हो जाओ यहाँ से और वापस कभी मेरे सामने मत आना। वो इसे दीवार के साथ पिन किए इसके बेहद नजदीक खड़ा इसको गुस्से से वार्न कर रहा था। मेरा भाई कत्ल हुआ है, रोशा ने आंसू जब्त करते से बताया। इसके साथ रोशा के आंसू देखते ढीले पड़े थे। वो मैं तो मासूम था, इसका ख्वाब था वो डॉक्टर बनेगा, लेकिन इसे मार दिया। रोशा फूट फूट के रो दी। शाह इसे यूं ही रोता देखता रहा। 3 गोलियां मारी हैं इसे, क्या कसूर था इसका, वो तो बस किसी की मदद कर रहा था। फिर क्यों मारा इसे। रोशा ने शाह का गिरबान पकड़ा। अब वो हचकियों से रोती शाह को इम्तिहान में डाल रहे थे।
میرا تو سب ختم ہو گیا، میرا بھائی میرا سب کچھ تھا، اسے مار ڈالا ظالموں نے۔ وہ روتے روتے شاہ کے کندھے سے لگے اپنا غم اسے سنا رہی تھی۔ شاہ اسے برے جھٹکا، وہ آج بھی اس کے قریب آنے پہ اپنے اندر مچلتے جذبات کو قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ اس کا اس طرح سے قریب آنا شاہ کو ایک بار پھر سے نئے امتحان سے دوچار کر رہا تھا۔ اس کے جھٹکنے پہ وہ حیران نظروں سے تکنے لگی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ کرخت لہجے میں بولا۔ روشا نے اپنے آنسو پونچھے۔ مجھے بدلہ چاہیے، اپنے بھائی کے قاتلوں کو اپنے ہاتھوں سے موت کی گھاٹ اتارنا چاہتی ہوں۔ واپس اس کے پاس آتی وہ مضبوط لہجے میں بولی، جاؤ جا کے پولیس کمپلین کرو، آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ شاہ ماتھا مسلتے سے غصے سے کہتا وہاں واپس مڑ گیا۔ تو آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ روشا نے وہیں کھڑی سے قطعی انداز میں سوال کیا، تو وہ اس کی دھمکی پہ رکا نہیں۔ بیٹا پلٹے ایک لفظی جواب آیا، تو ٹھیک ہے، میں خود دیکھ لوں گی، اپنے بھائی کے قاتلوں کو مت کرے میری مدد۔ روشا اس کے پاس آتے غصے سے بولتی، اس کی آنکھوں میں جھانکتی، اسے اپنے صحن میں جکڑنے لگی۔ آئندہ اس کلب میں نہ دیکھوں تمہیں، سمجھی تم؟ وہ جانے کے لیے موڑی تھی کہ رحم نے اسے دیوار کے ساتھ زور سے دھکا دیتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، ہوتے کون ہو تم؟ مجھ پہ حکم چلانے والے؟ جواب میں روشا بھی غصے سے بولی، آپ سے تم پہ اتر آئی ہو، وہ پہلے والی روشا بھی بن گئی تھی۔ یہ تو وقت آئے گا تو بتاؤں گا میں کون ہوں، سرد لہجے میں کہتا وہ اس کی کلائی دبوچے باہر نکلا تھا اور باڈی گارڈز کو کچھ سمجھانے لگا۔ روشا کو اس کے ایٹیٹیوڈ پر سخت غصہ آتا تھا۔ چاہو تم گھر چھوڑ دے گا، یہ قدر نرمی لیکن سپاٹ انداز میں کہتے سگریٹ سلگائی، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے مسٹر شاہ، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ روشا نے لٹھ مارنے والے انداز میں کہا تو رحم کو اس پہ شدید غصہ آیا۔ وہ چلتی ہوئی باہر نکلتی کہ رحم نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھے اس کی مخصوص رگ کو دبایا۔ وہ بات مارتے اس لمحے اس آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ بند ہوتی آنکھوں سے رحم کی جانب باہوں میں جھول گئی۔ رحم کو اطلاع مل چکی تھی کہ سلطان کو روشا کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ روشا کو نہ ہی اکیلے جانے دے سکتا تھا بلکہ اسے اس کے گھر میں بھی نہیں بھیج سکتا تھا۔ سلطان اس کا جانی دشمن تھا اور طاق میں رہتا تھا کہ رحم کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے اور وہ روشا کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ ایسے رحم نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ارسلان نکاح کا بندوبست کرو، رحم نے اپنے قریبی ساتھی کو کہا۔ اس وقت عزت الجھا ہوا تھا۔ روشا کی وجہ سے وہ بری طرح پھنسا تھا لیکن اب وہ اس کی جانب جان کر دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ چاہتی یا نہ چاہتی وہ اسے نکاح کر کے اب اسے یہیں رکھنے والا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بنا نکاح کے وہ رکھنے والی نہیں۔ روشا کو جیسے ہی ہوش آیا اس نے خود کو ایک بند کمرے میں پایا۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تو اس کے لب بھینچے۔ رحم شاہ، کل تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے قید کرنے کی؟ پاسٹ گنڈا کہیں کا۔ وہ دروازہ پیٹتی جا رہی تھی کہ دروازہ اچانک کھل گیا۔ اگر خود کو بچانا چاہتی ہو تو بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ رحم شاہ تمہارے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور ہمیشہ کے لیے تمہیں یہاں قید کر لے گا۔ اس شخص کے روشا کو رازداری سے کہا تو وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ادھر رحم سے مائع ہاتھ اس شخص کے کہنے پہ جس گھر کے اور آیا تھا تم، لیکن یہاں تو الٹا وہ خود ہی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ ابھی سے نکلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک گاڑی اس کے پاس آ کے رکی، اسے زبردستی گاڑی میں ڈالا۔ ابھی سے نکلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک گاڑی اس کے پاس آ کے رکی اور اسے زبردستی گاڑی میں ڈالا۔ وہ چلائی لیکن اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ ایک بہت بڑی بلڈنگ میں اسے لے جاتے زمین بوس کیا۔ لگا انجیکشن اسے۔ سلطان کے آنے تک یہ ہوش حواس پہ نہیں ہونی چاہیے۔ جانتا ہے نا کتنی ہے میں یہ لڑکی سلطان کے لیے؟ یار مکھن ملائی ہے، بس ایک بار ہاتھ صاف کرنے دے۔ کون سا سلطان کو پتہ چلنا ہے؟ ایک شخص خباثت سے بولا۔ پاس آ جا، یہ رحم کی منظور نظر ہے اور سلطان کی نظر پڑ گئی اس لیے تو بھول مت، ایک شیر سے تو دوسرا بھیڑیا، دونوں ہی چیر پھاڑ کھائیں گے تجھے۔ اتنا کہتے ایک نے نشان کو انجیکشن لگا دیا۔ ایک اور لگا دے تاکہ یہ سلطان کے آنے تک خود اپنے آپ اس کے حوالے کر دے اور سلطان ہم سے خوش ہو کے مالا مال کر دے۔ دوسرا انجیکشن بھی روشا کے بازو میں پیوست کرتے وہ کہہ کے لگاتے ہنسے تھے کہ اچانک سے
فائرنگ کے شور میں وہ دونوں بری طرح ہڑبڑائے اور اپنی اپنی گن اٹھائے باہر نکلے، پر رحم اور اس کے آدمی نے انہیں بھون ڈالا تھا۔ اندر آتے بے ہوش روشا کو اپنی باہوں میں بھرتے وہ وہاں سے چلاوی کی طرح غائب ہوا۔ وہ اسے لیے اس بار سیدھا اپنے فارم ہاؤس پہنچا۔ اس روشا پہ سخت غصہ تھا، لیکن وہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد اسے سیدھا کرنا چاہتا تھا، جو اس کی کیسے بھاگ کے اس شیطان کے پاس جا پہنچی۔ وہ واپس وہاں سے نکلتا باہر آتا، ارسلان کے ساتھ سلطان کے 2 اڈوں پہ جاتے انہیں اڑا آیا۔ سلطان کی جرأت کیسے ہوئی اس کی روشا کی جانب دیکھنے کی؟ اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس فارم ہاؤس پہنچا تو سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، لیکن روشا کہیں نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ روم سے باہر جانے کا اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ روم میں سب طرف دیکھا، پھر کچھ سوچتا وہ باتھ روم کی جانب بڑھا، جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، لیکن وہ اندر نہ گیا۔ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی۔ روشا، روشا باہر آؤ، وہیں سے پکارتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا، لیکن جواب نہیں ملا۔ روشا باہر آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ رحم نے اپنی طرف سے پاورفل دھمکی دی تھی، لیکن پھر بھی جواب نہ آیا تو مجبوراً رہا غصے سے اندر داخل ہوا، جہاں وہ بے سود باتھ ٹب میں کپڑوں سمیت لیٹی تھی۔ ٹب پانی سے بھرا تھا، اس کا پورا جسم گیلا تھا، لیکن سر باتھ ٹب سے باہر تھا اور آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ رحم کو اس پہ بے تہا غصہ آیا۔ روشا، روشا، اونچی آواز میں سے پکارا تو اس نے دھیرے سے آنکھیں واک کی۔ اس کی آنکھوں میں گہری سرخی تھی۔ اٹھو، یہاں سے باہر نکلو۔ رحم کا غصیلا لہجہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، یا شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے دوبارہ سے آنکھیں موند لی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ وہ اب کی بار اس کے قریب جھکتا دھاڑا تھا۔ تم بات کرو تو سنوں نا، اب بکواس کرتے رہو گے تو کون سنے گا؟ وہ جس انداز سے سر اپنے بازو پہ ٹکاتے بولی، اس کے چہرے کو دیکھتی بولتی پھر سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کے بعد پھر رحم کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ پانی میں ہاتھ مارتی سوئمنگ کرنے لگی۔ پانی کے چھینٹے رحم کے چہرے پہ پڑے تو وہ یکدم ہوش میں آیا۔ رحم نے سخت غصے میں اس کا بازو پکڑ کے اسے ٹب سے باہر نکالا کہ وہ پانی میں لڑکھڑاتے ہوئے اس کے کندھے سے جا لگی۔ نیمو آنکھیں کھولتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی گلابی لبوں پہ رحم کی نظر دھڑکنے لگی۔ لبوں کے اوپر کالا تل اسے پھر سے اپنی طرف متوجہ کر گیا، کھینچ گیا، جسے وہ 2 سال پہلے دیکھ چکا تھا۔ وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ ہوش میں آؤ ورنہ اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ رحم نے اپنی نظروں پہ بند باندھتے اسے جھنجھوڑتے سیدھا کھڑا کیا۔ چھی، رحم شاہ اپنی محبت کو اس حالت میں گھر سے باہر پھینکے گا؟ نہ، غلط ہے نا؟ اپنے کپڑوں کی اشارہ کرتے وہ تھوڑا گہرا کے بولی کہ رحم کی نظریں اب بھٹک کے اس کے حولیے پہ گئی تھی، جو اس وقت واقعی قیامت خیز تھا۔ دانتوں پہ دانت رکھے وہ خود پہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا، روشا کو وہاں سے باہر نکالتا، شاور کے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر گیا۔ وہ جو نیم گرم پانی میں مزے سے ٹب میں بیٹھی تھی، اچانک سے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہوتے اس کے وہ 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن رحم اس کے دونوں طرف بازو رکھے اس کے فرار ہونے کے سارے راستے بند کیے ہوئے تھا۔ ٹھنڈ روشان پہ کپ کپی طاری ہوئی۔ اپنے سینے پہ باندھے وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے رحم کو دیکھتے بولنے جا رہی تھی، لیکن بول نہیں پائی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور لڑکھڑاتے ہوئے رحم کی باہوں میں جھول گئی۔ رحم نے ایک ہاتھ اس کمر پہ باندھے، دوسرے سے شاور کا ٹب بند کیا۔ نہ جانے یہ لڑکی میرے لیے اور کتنی آزمائشیں کھڑی کرے گی۔ اسے اپنے باہوں میں بھرے وہ روم میں آیا تھا۔ ایک بار پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ بستر پہ لوٹتے وہ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ صبح کا اجالا پھیلنے میں کچھ ہی وقت رہتا تھا۔ وہ اپنی کبرڈ سے اپنا سمپل سا ڈریس نکالتا ڈریسنگ روم میں گھسا، لائٹس آف کرتے اس کے تن سے گیلے کپڑوں کو الگ کرتا، بمشکل اپنے اٹھتے جذبات کو کنٹرول کیے ویسے اپنا ہی لوز ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنا گیا۔ فارم ہاؤس پہ نہ ہی کوئی فیمیل ملازمہ تھی اور نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ روشا کو کوئی ملازمہ بھی چھوئے۔ اسے وہیں کپڑے میں چھوڑتا وہ ہیٹر آن کرتا خود باہر نکلا اور راہداری سے گزرتا اپنے سیکرٹ روم کی جانب بڑھا۔ میں تمہارے سگا باپ نہیں، تمہارے سگے باپ کا نام شاہنواز شاہ ہے، جسے ایک کار ایکسیڈنٹ میں سلطان کے بھائی نے مروا دیا تھا۔ وہ چلتا چلا جا رہا تھا اور زبیر شاہ کی 15 سال پرانی آواز کی باشقت اسے سنائی دے رہی تھی۔ سلطان کے بھائی کے کہنے پہ تمہیں کڈنیپ کیا تھا۔ ہاسپٹل سے تمہاری ماں جب تمہیں اس دنیا میں لائی، وہ تمہیں بھی مار دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے تمہیں بچا لیا۔ رحم اب اس روم تک پہنچ گیا تھا جہاں اس کی ہر چیز، ہر یاد تھی۔
اسے تمہاری ماں کو کیوں مارا نہیں جانتا، لیکن تب پتہ لگا تھا سلطان کے بھائی کے ساتھ تمہاری ماں کام کرتی تھی، اور پھر اس نے اسے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ کہاں چلی گئی کوئی نہیں جانتا تھا، پر سلطان کا بھائی اسے ڈھونڈتا رہا، اور کچھ ہی عرصے میں سلطان کے بھائی نے تمہاری ماں کو ڈھونڈ لیا۔ وہ شاہ نواز شاہ کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی، اور سلطان کا بھائی برداشت نہ کر پایا اور ان کی زندگی کو برباد کر ڈالا۔ پہلے ایکسیڈنٹ میں شاہ نواز شاہ کو مارا، پھر تمہارے اس دنیا میں آنے کے بعد تمہاری ماں کو بھی مار دیا۔ رحم شاہ کی آنکھوں حد درجہ لال ہوئی تھی۔ سب طرف نگاہ دوڑائی وہ بلیک روم جہاں آنکھیں سے سکون ملتا تھا۔ اس کے بچپن کی تصویر سے لے کر لڑکپن اور جوانی کی تمام تصویریں پورے روم میں لگی تھی۔ نظر گھما کے دیکھا تو ایک دیوار پہ سلطان کی تصویر بھی تھی۔ رحم شاہ نے تیر کا نشانہ اس پہ لگایا جو سلطان کی تصویر کی پیشانی پہ جا لگا۔ سلطان کا بھائی مر چکا تھا، لیکن رحم سلطان کو بخشنے والا نہیں تھا۔ تیزی سے موت میرے ہاتھوں لکھی ہے سلطان، تو ساری زندگی نہیں جان پائے گا، اور اپنے آخری وقت بھی تو یہ حسرت لے کے جائے گا۔ رحم کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ سلطان کو اب تک وہ صرف اس لیے چھوڑتا آ رہا تھا، اس کے پاس کچھ راز تھے جس تک رحم شاہ کو پہنچنا تھا، پر اب مقابلہ آمنے سامنے ہونے والا تھا۔ روشا کی یہ صبح آنکھ کھلی تو کچھ پل تو حواس قائم کرنے میں لگ گئے۔ نرم گرم بستر پہ اٹھ کے بیٹھی تو چہرے کو پیاری سے مسکان نے چھوا، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکان اڑن چھو ہوئی۔ دماغ کے پردے پہ گزرے شب کی تمام یادیں فلم کی طرح چلنے لگی تھی جب وہ کڈنیپ ہوئی تھی اور اسے ایک روم میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی اسے ذرا سا ہوش آیا تو انہوں نے اسے انجیکشن لگایا تھا، ایک نہیں بلکہ 2 انجیکشن۔ وہ کس چیز کے تھے روشا نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے بعد سے اس کے حواس معطل ہونے لگے تھے، اور لاسٹ ٹائم بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے رحم کی پکار سنی تھی، اپنا نام سنا تھا، وہ اسے پکار رہا تھا، وہ وہیں تھا۔ اس نے مجھے بچایا، روشا جیسے خود کو یقین دلانے والے انداز میں بولی۔ آنکھیں میچے اللہ کا شکر ادا کیا اور بستر سے نیچے اتری تو نازک سے پاؤں کا کارپیٹ پہ رکھتے وہ کھڑی ہوئی، لیکن اگلے ہی پر وہ بری طرح چونکی۔ اپنے کپڑے دیکھتے سے لگا در و دیوار اس کے اوپر آن گرے ہوں۔ سامنے لگے بڑے سے مرر میں خود کو دیکھا تو آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ کیا رحم شاہ نے میرے ساتھ؟ روشا منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹنے لگی، ذہن پہ زور دیتے وہ رات کا منظر یاد کرنے لگی۔ باتھ ٹب میں تھی وہ، پھر رحم نے شاور آن کیا، آنکھیں پھر سے میچ لی، اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہوئی۔ اور اب رحم شاہ تم نے میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ I will kill you, I will kill you رحم شاہ، سنا تم نے؟ وہ دکھ و غم سے باہر نکلتے غصے میں آئی تھی۔ کسی لمحے دروازہ کھلا، رحم شاہ اپنی آن بان شان کے ساتھ روم میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے روشان گہری سانس لیتی اس کی جانب پلٹی۔ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ بولو، جواب دو۔ میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تم نے، اپنا کہا سچ کر دکھایا تم نے۔ روشا اس کا گریبان تھامے آنسو ضبط کرتی بس چیخے جا رہی تھی۔ رام اس کا یہ انداز دیکھتا دنگ رہ گیا تھا، اور اس کی بات سنتے تو اس کا دماغ پوری طرح گھوما تھا۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ رحم اپنے اوپر لگا الزام سنتا پاگل ہونے کو تھا۔ بکواس ہے یہ میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ اور وہ آنکھیں میں بری طرح رو دی۔ رحم نے گہرا سانس خارج کرتے خود کے اشتعال پہ قابو پایا۔ کیا مطلب کپڑے چینج کرنے سے تمہارا؟ کیا مقصد ہے؟ اس کی بات کی گہرائی کا مطلب سمجھتے رحم کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ تم نے کیے ہیں چینج، اور کیا کیا میرے ساتھ؟ بولو، ہو نہ ہو تمہارے کپڑے بدلے گئے ہو، تمہیں یہ یاد نہیں رحم شاہ نے تمہیں کیا کہا، کہاں چھوا؟ رحم کے سرد لہجے پہ روشا کا دل تو زوروں سے دھڑکا، رونا بھولتی بے یقینی سے رحم کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی حیرانی سے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ فیلنگز نہیں پیدا ہوئی؟ کچھ الگ سا احساس نہیں جاگا؟ جیسے مکمل ہونے کا احساس؟ رحم شاہ کے بے باک باتوں پہ روشا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ غصے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ مس روشا علی، عزتوں کے رکھوالے عزتیں نہیں لوٹا کرتے، لیکن تم اس بات کو نہیں سمجھو گی۔ وہ اس کے بازو کو پکڑ کے اپنی طرف موڑتا خود پہ ضبط کرتے بولا، تم نے کپڑے بدلے، مجھے دیکھا، مجھے چھوا۔ روشا اس کی بات پہ دل ہی دل میں قدر مطمئن تو ہوئی تھی، لیکن اب جسم اس کے کپڑے دیکھ وہ برداشت نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، آئی ڈونٹ کیئر۔ یقین تو تمہیں کرنا نہیں کسی بات پہ، اس لیے تو نو مور ڈسکشن۔
ملازمہ آ رہی ہے، تمہارا ڈریس لے کے چینج کر لینا۔ روشا کی وجہ سے اس نے ایک ہی رات میں ملازماؤں کا بندوبست کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب آ رہے ہیں اور ہمارا نکاح ہے۔ نکاح؟ وہ حیران ہوئی، دماغ میں شارٹ ہوا۔ یہ نکاح؟ وہ ابھی کچھ بولتی کہ رحم نے اسے دیوار کے ساتھ پٹخا۔ اب پہلے نکاح میں آؤ گی تو ہی اگلی بات ہوگی، اگر انکار کیا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اینڈ یو نو آئی مین اٹ۔ رحم شاہ کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ روشا دل ہی دل میں سہم گئی۔ کیا کرو گے تم؟ مجھے جان سے مار ڈالو گے؟ تو مار دو، میں مر جاؤں گی، لیکن یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی۔ روشا نڈر انداز میں بولی۔ رحم شاہ نے ایک نظر سے دیکھا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ روشا کو سمجھ نہ آئی وہ اب کیا پلان کرنے جا رہا ہے۔ دروازے کو لاک لگاتا وہ روشا کی طرف موڑا۔ ٹھیک ہے، اگر نکاح نہیں کرنا تو پھر ایسے ہی صحیح۔ رحم شاہ اسے ڈرانے کی غرض سے اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولنے لگا۔ دیکھو میرے قریب مت آنا ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گی۔ روشا ڈرتے ہوئے انگلی اٹھا کے وارن کرتی 2 قدم پیچھے لے گئی۔ تمہارے مطابق تو میں نے تمہاری بیشی کا کل رات ہی ناجائز فائدہ اٹھا لیا ہے، اب ذرا ہوش میں بھی کچھ جائز فائدہ اٹھانا چاہیے نا۔ اپنی کف لنکس کھولے وہ سرد مہری والے انداز میں بولتا جا رہا تھا، جبکہ روشا گہرے سانس لیتی اس کے چہرے کو نوٹ کر رہی تھی جس پہ کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ اس کے چہرے پہ صرف سنجیدگی تھی۔ رحم، قریب نہیں آنا ورنہ تم جانتے ہو مجھے، میں اپنا دفاع کرنا آتا ہے، وہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کیسے دفاع کرتی ہو اپنا۔ رحم نے اپنے اور اس کے بیچ کے فاصلے کو مٹاتے تیز قدم لیے۔ وہ ایک ڈاج دیتی اس سے 10 قدم دور جا کھڑی ہوئی۔ میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتی، مجبور مت کرو۔ روشا نے اس بار غصہ ضبط کر دیا۔ اوہ بی لیٹ سٹارٹ آئی بگ فائٹ اینڈ ہول نائٹ۔ رحم آنکھیں چھوٹی کرتا اسے دیکھتا پھر سے اس کی جانب بڑھا کہ وہ دور ہٹی۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، میرے قریب مت آؤ۔ روشا نے ایک بار پھر خود کو بچائے کرتے پھر سے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ قریب نہ آؤں تو کہاں جاؤں؟ آخر چاہتی کیا ہو مجھ سے؟ روشا اس کے بڑھتے قدم سے پھر دور ہوئی۔ تم سے نکاح، صاف لفظوں میں کہا، مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا، سنا تم نے؟ اور مجھے جانے دو یہاں سے، کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں چاہیے تمہاری۔ روشا نے دانت کچکچاتے کہا۔ یہ تو یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ رحم نے ذرا سی بھی لچک نہیں دکھائی۔ یہ تمہاری بھول ہے۔ لچک نہیں دکھائی، یہ تمہاری بھول ہے۔ میں روشان صدیقی ہوں، کوئی عام لڑکی نہیں جسے تم ڈرا دھمکا کے نکاح کر لو گے۔ روشان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو رحم نے اس کی کلائی پکڑ کے اپنی جانب کھینچا۔ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب ہوئے۔ روشان کے ماتھے پہ بل پڑے، جس لڑکے سے رحم شاہ نکاح کرے گا وہ لڑکی عام بھی ہو سکتی نہیں، اور تم سے نکاح کیسے کرنا ہے مجھے اچھی طرح پتا ہے۔ روشان اپنی کلائی چڑھوا رہی تھی جبکہ رحم کی گرفت مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ روشان نے اپنی دوسری کلائی رحم کے پیٹ پہ زور سے ماری۔ رحم کو اس سے اس عمل کی امید نہ تھی۔ یکدم اس کی گرفت اس کی کلائی پر ہلکی ہوئی اور روشان نے فوراً فائدہ اٹھاتے خود کو چھڑوایا اور دو چاک کھڑی ہوئی اور اپنی کلائی کو دبانے لگی جس پہ سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ رحم نے گہری سانس لیتے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ بلیک بیلٹ تھی، یہ بات وہ جانتا تھا، لیکن اس کے داؤ پیچ رحم پر نہیں چلنے والے تھے۔ تم وہیں رک جاؤ ورنہ تم جانتے نہیں ابھی مجھے۔ روشان بار بار دھمکیاں دیتی رحم شاہ کے غضب کو للکار رہی تھی۔ رحم شاہ اب کی بار بنا کچھ بولے اس کی جانب غصے سے بڑھا، تو پل کھا کے اسے پھر سے ڈچ دیتی نکلتی۔ رحم نے اس کے بیک سے اسے گردن سے دبوچے اس کے گلے کے گرد بازو لپیٹا۔ مجھ سے لڑکے بھی تم نے مجھ سے ہی نکاح کرنا ہے، جسٹ ویسٹ یور انرجی اینڈ مائی ٹائم۔ اور رحم شاہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، سود سمیت حساب لوں گا۔ اس کے کانوں کے پاس جھکے گمبھیر لہجے میں شرگوشی کرتے ہوئے اس کی سانسوں کی رفتار کو بڑھا گیا۔ اس بار پھر سے اس نے کہانی مار کے اپنا بچاؤ کرنا چاہا، لیکن رحم پہلے سے ہی تیار تھا۔ پیچھے ہوتے اپنا بچاؤ کرتے اس کا رخ ایک جھٹکے سے اپنی جانب موڑا۔ روشان نے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پہ زور سے دھکا دیا کہ رحم لڑکھڑا کر۔ یہ ایک ٹیکنیک تھی جو روشان نے مارشل آرٹ میں سیکھی تھی۔ رحم اسے داد دیتی نظروں سے دیکھتا پلک جھپکتے اس کی طرف بڑھا اور ایک ہی جھٹکے سے اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑے قابو کرتے دوپٹے سے باندھ گیا۔ روشان نے بے یقینی سے رحم کو دیکھا جس کی آنکھوں میں خماری کی جھلک نظر آئی۔ روشان کو اس سے خوف سا آیا، اپنی مٹھیوں میں اس کی نازک کمر کو تھامے وہ گرفت بڑھا گیا۔ روشان کی سانسیں دھونکنے کی مانند جلنے لگی، منت بھری آنکھوں سے وہ رحم کو دیکھ رہی تھی۔ جھٹکے سے رحم نے اسے بستر پہ دھکا دیا۔ منت بھری آنکھوں سے وہ رحم کو دیکھ رہی تھی۔ جھٹکے سے رحم نے اسے بستر پہ دھکا دیا اور اس پہ جھکا۔ پہلی بار وہ اس کے قریب آیا تھا، اس کے جسم میں ارتعاش برپا ہوا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، فیصلہ کر لو، نکاح یا
میری غربت۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے دھیمے لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ پلیز تم ایسا نہیں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جب چھوڑا تھا تو پلٹ کے نہیں دیکھا، آج نکاح چاہتا ہوں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ رحم نے اس بار سختی سے اس بات کاٹی۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ روشا کی آنکھیں نم ہوئی۔ تم کیوں یہ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ نکاح کے بعد بتاؤں گا، رحم نے کہتے جھٹکے سے دوپٹہ اس کی کلائی سے کھولتے روشا کو ان سے آزاد کروایا۔ رحم نے کہتے جھٹکے سے دوپٹہ اس کی کلائی سے کھولتے روشا کو اس سے آزاد کروایا۔ اس لیے ہمیں دروازے پہ نوک ہوئی۔ کامن رحم نے اجازت دیتے ایک ملازمت سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ شادی کا سوٹ اس کے ہاتھ میں تھا اور بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ ڈریس چینج کر لو ورنہ رات کی طرح یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ پھر سے رحم نے اسے ایک آنکھ دکھا کر بات کی۔ رحم نے اور باہر نکل گیا۔ روشا غصے سے پیر پٹکتی رہ گئی۔ مجھے حق مہر زیادہ چاہیے۔ اس سے پہلے رحم کچھ کہتا روشا بول پڑی، کتنا؟ رحم شاہ کی آواز گونجی، 2 کروڑ۔ برجستہ جواب آیا، واٹ؟ 2 کروڑ؟ ارسلان کے اچانک اونچا بولنے پر رحم نے مڑ کے اسے گھورا تو وہ کھنکار بھرتا نظریں پھیر گیا۔ اچانک سے روشا کی اس ڈیمانڈ پر رحم کا بھی میٹر شارٹ ہوا تھا، لیکن اسے یہ نکاح ہر حال میں کرنا تھا۔ سلطان اور اس کے آدمیوں کی نظر میں روشا آ چکی تھی اور وہ اب اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، حق مہر 2 کروڑ لکھتے ہیں۔ رحم کی بات پہ جہاں سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی، وہیں روشا بھی گھونگھٹ میں منہ کھولے رہ گئی۔ مولوی صاحب نے 2 لاکھ کو 2 کروڑ میں بدل دیا۔ یہ صرف نکلا نہیں ہے مولوی صاحب، دولہے سے کہیں یہ ادا بھی کرنا ہے۔ روشا نے اگلا لقمہ دیا۔ رحم نے دانت کچکچا کے اسے دیکھا۔ ارسلان، چیک بک۔ رحم نے پاس کھڑا ارسلان سے چیک بک مانگی اور ارسلان تھوڑی دیر میں چیک بک لے آیا۔ رحم نے اسی وقت 2 کروڑ کا چیک کاٹ کے ٹیبل پہ رکھا۔ نکاح شروع کریں، سپاٹ انداز میں کہا۔ مولوی صاحب نے پھر نکاح پڑھانا شروع کیا۔ روشا علی بنت علی برہان، آپ کا نکاح رحم شاہ ولد شاہ نواز شاہ سے 2 کروڑ حق مہر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، اب کی بار آنکھیں میچے دھڑکتے دل سے کہا۔ دوسری بار بھی قبول ہے؟ کہا۔ مولوی صاحب نے اس طرح رحم سے بھی ایک قبول ایجاب کرواتے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ سبھی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے۔ روشا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مسٹر رحم شاہ، میرے ساتھ یہ نکاح آپ کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ میں نے آپ کی ناک میں دم کر کے نہ رکھ دیا تو میرا نام روشان علی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں رحم شاہ سے مخاطب تھے کہ مبارک ہو کی آواز پہ چونکی۔ سبھی رحم شاہ کو مبارکباد دے رہے تھے، گلے لگ رہے تھے۔ ارسلان نے خوشی سے مٹھائی کا ٹوکرا اٹھایا اور سب کا منہ میٹھا کروانے لگا۔ دوسری طرف رحم شاہ کے نکاح کی خبر سلطان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ بھی کسی طرح کچھ بھی کر کے اس کی دلہن کو کڈنیپ کروانا چاہتا تھا تاکہ رحم کو ایسی جگہ مار دے سکے جہاں اسے سب سے زیادہ لگے۔ اس کے لیے اس نے پلان بھی کر لیا تھا اور وہ اس پر عمل درآمد کرتا اپنی پوری فورس کے ساتھ رحم شاہ کے فارم ہاؤس پہ دھاوا بول چکا تھا۔ رحم شاہ کے آدمیوں میں سے کچھ ہی غدار نکلے تھے۔ وہ سلطان کے اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ شاہ کے پاس روم میں آتے سے کلائی سے تھامے وہاں سے باہر نکلا۔ جو دلہن بنی اسے حیران نظر سے دیکھتی اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ رحم کہاں لے کے جائے؟ وہ اسے فارم ہاؤس کے تہہ خانے کی جانب لایا تھا اور ایک سیکرٹ روم میں لے جاتا رکا۔ رحم، وہ تڑپ کے اس کی جانب بڑھی کہ رحم نے اسے وہیں روک دیا۔ وقت آ گیا ہے تمہارے بھائی کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کا، لیکن تم یہاں سے نہیں نکلو گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کچھ بھی روشا، کچھ بھی۔ اس وقت رحم کو صرف روشا کی فکر تھی۔ ہم تو مجھے یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ روشا کو اس کی فکر ہوئی، ابھی جانا ہوگا روشا۔ اس وقت سلطان پوری پاور سے یہاں آیا اور میری ٹیم یہاں نہیں۔ اس کو روکنا ہے ہر حال میں ورنہ وہ تباہی مچا دے گا۔ رحم کو پہلی بار اس نے پریشان ہوتے دیکھا تھا۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں رحم۔ وہ دلہن کے لباس میں کھڑی قیامت خیز حسن لی اسے اپنی عام مدد کی آفر کر رہی تھی۔ رحم نے آگے بڑھتے اس کے لبوں کو شدت سے اپنی گرفت میں لیا۔ تم میری مدد کرنا چاہتی ہو تو میرا انتظار کرنا، میرے آنے تک یہاں سے نہیں نکلنا۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑتے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ روشا اپنے لبوں پہ اس کا لمس محسوس کرتی جی جان سے کانپ اٹھی۔ کافی وقت گزر گیا لیکن رحم واپس نہ آیا۔ کہیں وہ مشکل میں نہ ہو۔ مجھے رحم کی مدد کرنی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ روشا کو پہلی بار آج رحم سے اپنی محبت کا احساس جاگا تھا۔ بنا کچھ بھی سوچے وہاں سے باہر نکلی۔ ایک حال میں سلطان اور رحم آمنے سامنے تھے۔ روشا ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔ سلطان اور رحم وہاں اکیلے ہی تھے۔ کسی کا کوئی آدمی وہاں موجود نہ تھا۔ ہر چیز تہس نہس ہو چکی تھی۔ روشا کی نظر ایک گن پہ پڑی۔ پلک جھپکتے اس نے وہ گن اٹھائی کہ سلطان کی نگاہ اس پہ پڑی اور اس نے روشا کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ رحم جو اس کا مکہ کھاتے سنبھل رہا تھا
सामने रुशान को देखते बड़ी बुरी तरह लब फेंच गया। अगर दोशीज़ा की जान चाहते हो तो मेरे खिलाफ तैयार की गई फाइल को मेरे हवाले कर दो, वरना ये खूबसूरत हसीना जान से जाएगी, जान से। सुल्तान ने रोशा के गले पे चाकू रखा। इसे हटा दो सुल्तान, वरना। राम ने माथे पे बल डाल के कहा। तुम्हारी जान मेरे कब्जे में है, तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। सुल्तान ने चाकू की नोक रोशा के गत्ते पे पेवस्त की तो खुद की एक लकीर बह निकली। राम का दिल डूबा था। पूरी 3 गोलियां उतारी थी इसके जिस्म में। सुल्तान ने सरगोशी में रोशा से कहा तो उसके चेहरे पे साया लहराया। एक तो सीधे दिल में उतारी, मेरे रास्ते की रुकावट बन रहा था। सुल्तान के रास्ते में जो आता है वो जान से जाता है। मुराद तुम दोनों की बारी है। सुल्तान की बात पे रोशा की आंखों से आंसू बह निकले। रोशा एक पल में उसको पीछे की तरफ गिराते अचानक टाच देते वो गन उठाई थी, जो पहले ना उठा सकी, और सीधा इसका रुख सुल्तान के दिल पे लिया और गोली चला दी। सुल्तान को एक पल के लिए कुछ समझ ना आया इसके साथ क्या हुआ, लेकिन इसकी लेफ्ट साइड से खून बहता जमीन को रंगीन कर गया। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। रोशा ने खड़े होते से नफरत और हकारत से देखा। आंसू बहते जा रहे थे। वो हिचकियाँ ले रही थी। राम ने आगे बढ़ के इसके गले पे अपना रुमाल रखा, जहाँ पे चाकू की नोक लगी थी। रोशा ने इसे देखते एक जोर से हिचकी भरी। राम ने इसे अपने सीने से लगाया। इसकी टीम पहुंच चुकी थी। मेजम राम शमाजना, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ब्लूटूथ पे मुकाबिल की बात सुनता हुआ आसूदगी से गहरा मुस्कुराया। इसकी टीम सब कुछ अपनी हिरासत में ले चुकी थी। राम शाहनवाज शाह कोई और नहीं, सच्चा मुहब्बे वतन इंटेलिजेंस का आदमी था। वो अनगिनत मिशन मुकम्मल कर चुका था। अंडर कवर वो एक मेजर था, लेकिन दुनिया वालों के लिए वो एक अंडरवर्ल्ड का डॉन था, और यही इसकी पहचान थी, क्योंकि वो अपनी असल पहचान किसी के सामने नहीं ला सकता था। राम रोशान को लिए अपने मेंशन में आया था, जो इसका अपना घर था, ज़ाती घर। ये किसका घर है राम? रोशान हैरान हुई। सुल्तान को मौत को 1 हफ्ता गुजर चुका था। वो तभी से अपने फ्लैट में ले गया था। आज भी सरप्राइज देने के चक्कर में अपना मेंशन लाया था। ये मेरा घर है, राम शहनवाज शाह का, वो घर से बोला। तो रोशा फीका सा मुस्कुराई। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, जबकि तुम सब कुछ जानते हो? मैंने तुमसे शादी क्यों की, मेरे पीछे कौन था, सब जानने के बाद तो तुम्हें मुझे छुड़वा देना चाहिए था, जैसे 2 साल पहले मैंने। वो सर झुकाए बोलती राम के दिल में उतरी जा रही थी। राम इसका हाथ थामे एक तरफ राहदारी से गुजरता सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं जान गया था बहुत पहले, वो डीएसपी है तुम्हारे साथ, जो इस रात तुम्हारे घर आया था। तुम्हें मुझसे मिलने का भी इसी ने कहा था। जानती हो क्यों? राम ने रुक के इसकी जानिब देखते पूछा। जिस लड़की को गाड़ी के नीचे से निकालते इसे बचाने के लिए तुम्हारे भाई ने जान दी थी ना, वो लड़की इसकी बीवी थी। वो एक डीएसपी था, लेकिन जानता था सुल्तान तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए इसे मेरे सहारे की ज़रूरत थी। और फिर शाजिम के जाने के बाद इसको कोई राह मिली। वो ये भी जानता था कि तुम रोशा जी की, जहाँ वो बोलता चाहे वो सुनती जाए, कि तुम राम शाह की जान हो। राम शाह नवाज अपनी जान तो दे देगा, लेकिन रोशा की जान को कुछ नहीं होने देगा। राम की बात पे रोशा ने आंखों में आंसू लिए इसे देखा, जो उसे कमरे में ले आया था। रोशा ने आगे बढ़ के इसके सीने में समाई। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? वो इसके सीने पे लब रखे इसके कटावदार सीने को महसूस करती अपनी धड़कनों को बढ़ता महसूस कर रही थी। इसका पूरा राम से लगना लगा, राम के पूरे जिस्म में सपाप पैदा कर गया। वो घबरा के पीछे हटने लगी कि राम का एहसास तंग होने लगा। क्या तुम तैयार हो रोशान अली से रोशान राम शाह बनने के लिए? वो बहुत मोहब्बत और मान से इससे पूछता, इसका दिल धड़का गया। इसकी थोड़ी पे अपने दहकते लबों का लमस छोड़ता इसे लरसा गया। मुझे बाथरूम जाना है। वो अचानक से इसके रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर गई। तुम्हें लगता है स्टेज पे आके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? उसके गालों पे अपनी गिरफ्त जमाते बोला, जबकि लहजा थोड़ा सर्द हुआ था। तुम इतने पुरस्कार अंदाज में नजदीक आ रही हो कि मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। रोशे की बात पे रामशाह एक गाल से मुस्कुराया। अच्छा चलो तुम्हें बता दो कैसे नजदीक आऊँ। इसके बालों को पीछे करता इसकी कमर में हाथ डाले से अपनी गोद में बिठा गया। रोशा ने इसके गले के इर्द बाएं हमाइल की। तो मुझे प्यार करते हो? वो इसे बहुत मान से पूछ रहे थे, जबकि राम इसकी बात पे बस यकटके से देखने लगा। मेरी आंखों में तुम्हें क्या नजर आता है? रोशा राम शाह, मोहब्बत के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। राम शाह मुझे तुम्हारे अल्फाज चाहिए। वो अपनी मोहब्बत पे जोर देते बोली। राम शाह लफ्ज़ों के बजाय अमल से मोहब्बत का इज़हार ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकता है। इसको अपने करीब करते हुए इसकी कमर पे हाथ ले जाते, इसकी फराक पे अपनी उंगलियां उलझाता इसे धीरे धीरे नीचे खिसकाने लगा। इसकी इस हरकत पे रोशा का सांस ही थम गया। राम! वो फिर से घबराई। क्या हुआ?
وہ اس کے ڈر سے محفوظ ہو رہا تھا، جبکہ فراگ ڈھال کے کندھوں تک آ گئی تھی۔ روشا نے ہاتھ رکھے سے پکڑا اور اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اسی سانسوں میں گہرا ارتشاس محک کرتے راہم نے ریموٹ سے تمام لائٹس آف کر دی اور مدھم پیلی روشنی میں اس کا منموہنا سراپا دیکھتے سے خود سے قریب کرتا اس کی شہرگ پہ اپنے لبوں کا لمس بھی کہنے لگا۔ روشا جو گہرے سانس بھر رہی تھی، راہم کی جسارت اپنا سانس روک گئی۔ راہم نے سر اٹھاتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جہاں محبت کے رنگ تو بکھرے تھے، خوف بھی دکھائی دیا۔ سانس لو روشا، وہ اس کی شہرگ کو انگوٹھے سے رب کرتا دھیرے سے کہتا اس کی سانس کو بحال کروا گیا۔ روشا نے دھیرے سے اپنی آنکھیں وا کی۔ راہم نے اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے اس کی سانسوں کو بحال کیا، اپنے لبوں کا لمس بھی کہنے لگا۔ روشا جو گہرے سانس بھر رہی تھی، راہم کی جرات پہ اپنا سانس روک کے رہ گئی۔ سر اٹھاتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جب محبت کے رنگ تو بکھرے تھے، خوف بھی دکھائی دے رہا تھا۔ سانس لو روشا، اس کی شہرگ کو انگوٹھے سے رب کرتے دھیرے سے کہتا اس کی سانسوں کو بحال کروا گیا۔ روشا نے دھیرے سے اپنی آنکھیں وا کی۔ راہم نے اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑا، اس کی آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھا، جیسے آنکھوں میں اجازت مانگ رہا ہو۔ روشا کی آیات سے بلکہ عرض پر سجدہ ریز ہوئی تو راہم نے بہت دھیرے سے اسے بستر پہ لٹاتے اس کا سر تکیے پہ رکھا اور فوراً رخ پلٹ گئی۔ اس کی کمر سے ڈھل کے فراق کو دیکھتی، اس کی کمر کے خم پر اپنے لبوں سے مہر ثبت کرتا وہ روشا کی دھڑکنوں میں بے پناہ انتشار برپا کر گیا۔ اسے گردن سجدہ وہ اس کے کندھے پر بوسوں کی بوچھار کرتا، پھر خود سا ہوا۔ روشا نے پلٹے اس کی رگوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے روکنا چاہا کہ ہم اس کی اور اپنی تیز ہوتی سانسوں کو ایک دوسرے سے الجھاتا اسے بستر پر گرا گیا۔ وہ اس پر گھٹا بن کے چھاتا اس کی ساری کمزور مزاحمتوں کو نظر انداز کرتا اس پر اپنی محبتوں کی بارش کرنے لگا۔ روشا اس کی قربت میں پل پل سے سختی بہک رہی تھی، وہ دل سے اس کی تھی اور راہم تو اسے پل کا انتظار بے صبری سے کر رہا تھا۔ جب وہ دل سے اپنے آپ کو راہم کی سونپ دیتی، آج اس کی ہر ادا ہی ظالم تھی، آج وہ راہم شاہ کی حواسوں پہ چھائی سے اپنا بنا گئی تھی۔ تو پیارے ریڈر، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔